اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جن و انس یعنی جنات اور انسان کو جو دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، ان کی جو بعثت ہوئی، میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد الا لیعبدون، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، بندگی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو، جن و انس کو اس دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے، لیکن ہمارا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے، ہمارا وقت کہاں بیت رہا ہے، ہمارا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ اللہ رسول کی نافرمانیوں میں، گناہوں کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ہمارا اور آپ کا وقت گزر رہا ہے۔ اور اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا، آج ہم اور آپ مقصد زندگی کو بھول چکے ہیں۔ مقصد زندگی بس ہم لوگوں نے اتنا بنا لیا کہ ہمیں خوب مال کمانا ہے، ایک سے ایک عالی شان بلڈنگیں، گھر بنانا ہے، ایک سے ایک آرام دہ گاڑیاں خریدنی ہے، بس آل و اولاد کو دنیا کی بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ معیاری تعلیم دینا ہے، چاہے دینی تعلیم دے یا نہ دے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ دنیا کی جو عیش و عشرت ہے، دنیا کے جو ساز و سامان ہے، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا، گویا یوں کہہ لیجئے من جملہ کہ دنیا کا جو سکون ہے، راحت ہے، بس اس کو حاصل کرنا ہے اور اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ چاہے میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کی یہی سوچ بنی ہوئی ہے، ہائے دنیا، آخرت سے کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ میرے بھائیو، میں آپ کو ایک دردناک واقعہ سناتا ہوں، بہت عبرتناک واقعہ۔ بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور ہارون رشید کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا۔ بادشاہ گزرے ہیں، ہارون رشید کی خدمت میں ایک مرتبہ بہلول دانا تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ ہارون رشید بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ جب بہلول دانا تشریف لائے تو ہارون رشید نے وہ لاٹھی بہلول دانا کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ اس کو پکڑو۔ چنانچہ بہلول دانا جو تھے انہوں نے اس لاٹھی کو پکڑ لیا، اور ہارون رشید کا مزاج یہ بنا ہوا تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہارون رشید بہلول دانا کا مذاق اڑا رہے تھے، اور ان سے کہا کہ اگر تم سے بڑا بیوقوف کوئی مل جائے تو یہ لاٹھی جو میں نے تمہیں دی ہے اس کو دے دینا۔ یعنی ہارون رشید بادشاہ بہلول دانا کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری نگاہوں میں تم سے بڑا بیوقوف کوئی اور نہیں ہے۔ بہرکیف بہلول دانا نے وہ لاٹھی تو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، اس کو پکڑ لیا، وہاں سے چلے گئے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، بیت گیا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد، ایک لمبے زمانے کے بعد کہیں سے دوبارہ بہلول دانا ہارون رشید کے دربار میں تشریف لائے اور آ کر کہا بادشاہ سلامت، کیا حال چال ہے، خیریت سے ہے، خیر و عافیت سے ہے؟ ہارون رشید بادشاہ جواب دیتے ہیں کہ آخرت کا سفر درپیش ہے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ آخرت کا سفر سامنے ہے، درپیش ہے، اب دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو بہلول دانا تو چونکہ بہت سمجھدار تھے، دانا کہا ہی جاتا ہے پڑھے لکھے آدمی کو، ان پڑھ کو نہیں، چونکہ وہ بہت پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے۔ جب بادشاہ نے کہا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے، سامنے ہے، اب دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو بہلول دانا نے کہا کہ آپ پھر کب لوٹ کر آئیں گے؟ جب بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ آخرت کا سفر سامنے درپیش ہے، تو بہلول دانا نے کہا کہ پھر آپ کب لوٹ کر آئیں گے؟ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کیا کوئی دوبارہ واپس لوٹ کر آتا ہے؟ جو دنیا سے چلا گیا، کون لوٹ کر آتا ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ اچھا، آپ نے تو پھر ہزاروں خادم اپنے آگے کے لیے، آخرت کے لیے بھیج دیا ہوگا جو آپ کی وہاں خدمت کریں گے۔
کیونکہ بادشاہ تھا، بادشاہ کے تو ہزاروں خدام کارندے کام کرنے والے ان کے آگے پیچھے لاؤ لشکر ہوا کرتے ہیں، ایک بہت بڑی ٹولی اور جماعت ہوا کرتی ہے۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ آپ نے تو ہزاروں خادم آگے بھیج دیے ہوں گے جو آپ کی وہاں خدمت کریں گے۔ بادشاہ نے کہا کیسی بیوقوفی والی بات کرتے ہو تم، پاگل پنی والی بات کرتے ہو۔ پھر دوبارہ کہا کہ اچھا آپ کا وہ خیمہ، وہ ساز و سامان جو آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، وہ تو کم از کم آپ نے بھیج دیے ہوں گے جو آپ کے وہاں کام آئیں گے آخرت میں۔ پھر ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ تم کیسے پاگل پنی والے بات کرتے ہو، بیوقوفی والی۔ سوال پر سوال کرتے رہے، جب بات یہاں تک پہنچی کہ ہارون رشید بادشاہ نے اپنے آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا ہے، بادشاہ تھا دنیا کا، اور دنیا ہی کے اندر دنیا کی ساری عیش و عشرت ان کو حاصل تھی، دنیا کے سارے ساز و سامان ان کو حاصل تھے، ان کے پاس موجود تھے، آخرت کے لیے آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ تو بہلول دانا نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا اور وہ چھڑی جو تھمایا تھا بادشاہ نے، اس چھڑی کو نکالا اور پھر وہ چھڑی ہارون رشید کے ہاتھ میں تھما دیا بادشاہ کے، اور کہا بہلول دانا نے کہ کائنات کے اندر میری نگاہوں میں آپ سے بڑا بیوقوف مجھے کوئی نہیں ملا آج تک، پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر میری نظروں میں آپ سے بڑا بیوقوف مجھے کوئی نہیں نظر آیا۔ وہ کیسے؟ ہارون رشید بادشاہ کو بیوقوف کہہ دیا، کیسے؟ کہا کہ جب آپ دنیا کے اندر چھوٹا سفر کرتے تھے، ایک معمولی سا سفر، ہزاروں خادم آپ کے آگے پیچھے، ہزاروں سامان آپ کے آگے پیچھے ہوتے تھے، ہزاروں لاؤ لشکر آپ کے آگے پیچھے، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں، سواریاں، لوگ آگے پیچھے دوڑتے تھے۔ چنانچہ جو دنیا کے امیر ہوا کرتے ہیں، رئیس ہوا کرتے ہیں، جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں، سرمایہ دار ہوا کرتے ہیں، لوگ ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں نہیں، خوب آگے پیچھے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ دنیا کے اندر، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے سفر کے لیے اتنا ساز و سامان کا انتظام، ہزاروں لوگ آپ کے آگے پیچھے، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں، یہ سارا بندوبست، انتظام، ان تمام چیزوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا اور آپ اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن آج آخرت کا جو دنیا کا سب سے بڑا سفر آپ کے سامنے ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ نے اس کے لیے کچھ بھی تیاریاں نہیں کر رکھی۔ آخرت کا سفر، اتنا بڑا سفر جو درپیش ہے، آپ نے اس کے لیے کچھ بھی تیاریاں نہیں کی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا ہمیں حاصل ہو جائے، پھر بھی ایک نہ ایک دن جب آنکھیں بند ہوگی تو یہ دنیا یہیں چھوڑ جائے گی، ہم اور آپ تنہا تنہا اکیلے جائیں گے، کچھ نہیں جائے گا۔ اور کامیاب انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ اپنے آخرت کے فکر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو اپنے آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کی نگاہوں کے سامنے ان کا آخری انجام آخرت ہوا کرتا ہے، تو دنیا کی ہر چیز کے سامنے انہیں موت یاد آتی ہے، دنیا کی تمام چیزوں کے سامنے انہیں آخرت یاد آتی ہے۔ اور قرآن پاک کی تو آیت ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو لوگ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں، جو لوگ آخرت کو سنوارنا اور بنانا چاہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دو گنا کر دیتے ہیں، ان کے آخرت کو بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ نمایاں بنا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں، انہیں کچھ دے دیتے ہیں اس میں سے، لیکن فرمایا آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں دنیا مل جائے، آخرت سے کوئی مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک مختصر سی زندگی ہے۔ بس اس مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے، اس وقفے کے درمیان، پیدائش کے بعد سے لے کر قبر میں جانے سے پہلے تک، یہ جو
وقفہ ہے، یہ زندگی ہے، بس اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ دنیا بھی کمانا ہے، ایسا نہیں، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دنیا بھی ضروری ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ میں دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار میں ہوں لیکن بازار کا خریدار نہیں ہوں۔ تو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے تو دنیا ضروری ہے، لیکن دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینا ہے۔ اور جس انسان نے، جس آدمی نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دیا، اس نے اسی دن سے اپنی آخرت کو چوپٹ کر لیا، برباد کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا ہم فکر کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو سنوارنے کی، اس سے کہیں زیادہ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی فکر کرے، اس لیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اصل گھر تو آخرت کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بنانے کی فکر کریں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنت نہیں ادا کی ہے وہ سنت